إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. رواہ البخاری. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریفات، ہر قسم کی مالی، قولی اور فعلی عبادات، ہر قسم کے تعریفی اور حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ ارحم الراحمین کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر معبود بننے کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد اس وقت مسلمانوں کی
حالت سے آپ یقیناً آگاہ ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے اندر یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین جنگ جاری ہے۔ اس تنازع کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ایک مسلمان کو اس حوالے سے پوری معلومات ہونی چاہیے تاکہ اسے حق کو حق نظر آئے اور باطل کو باطل کی صورت نظر آئے۔ فلسطین کی سرزمین شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت والی بنائی ہے، اور اس میں مزید برکات اللہ کا دوسرا گھر مسجد اقصی ہونے کی وجہ سے خیر و برکت کا ذریعہ بن گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بنایا وہ بیت اللہ تھا۔ پہلے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بنوایا، پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے بنایا، پھر اس کے بعد یہ مختلف انبیاء کے ذریعے بنتا رہا، آخر میں جا کے ابراہیم خلیل اللہ نے ان کی بنیادوں کو اٹھایا، اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں بھی اس کی تعمیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، دنیا والوں کو بتائیے کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں میری عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور مکہ کی سرزمین بھی اور یہ گھر بھی برکت والا گھر ہے، یہاں بھی بہت خیر و برکات ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا گھر اللہ نے بنوایا وہ بیت المقدس، مسجد اقصی، مسجد ایلیا، مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ دوسرا گھر اپنی عبادت کا بنوایا، اور یہ بھی آدم علیہ السلام کے دور سے بنا، بعد میں کبھی یہ گرتا رہا، پھر تعمیر ہوتا رہا، آخر میں جا کے داؤد علیہ السلام نے اپنے دور میں اس کو تعمیر کیا، اور وہ ابھی مکمل تعمیر نہیں کر پائے تھے کہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ اب یہ مسجد اقصی یہ مسلمانوں کے لیے بھی قابل احترام اور قابل عزت ہے، یہ یہودیوں کے لیے بھی قابل عزت اور قابل تکریم ہے، اور یہ عیسائیوں کے لیے بھی قابل عزت اور قابل تکریم ہے، ہر ایک اس کی طرف نسبت کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اہمیت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو
عزت اور زیادہ دینے کے لیے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر مکہ سے معراج شروع کروائی، مسجد حرام جو اللہ کا پہلا گھر ہے اس سے معراج شروع کروائی اور مسجد اقصی تک لے کر گیا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم وہاں اپنی آیات اپنے بندے کو دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ ڈائریکٹ جو ہے سیدھا آسمان پر اللہ کے نبی کو لے جا سکتا تھا، مسجد حرام سے معراج ڈائریکٹ آسمانوں پر ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا، بلکہ مسجد حرام کو سب سے پہلے عزت دی کہ معراج یہاں سے شروع ہوگی، پھر اللہ اپنے پیغمبر کو مسجد اقصی لے کر گیا کہ میں نے مسلمانوں کی نظر میں بھی اس گھر کو عزت والا بنانا ہے، مقام والا بنانا ہے، مرتبے والا بنانا ہے، لہذا مسجد اقصی میں لے کر اللہ اپنے پیغمبر کو گیا، اور وہاں جانے کے بعد جو اعزاز اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے نا، وہ کسی نبی کو نہیں مل سکا۔ صحیح مسلم کی روایت، معراج کا واقعہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بیان فرمایا، جب اللہ مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا، میں نے مسجد اقصی کے اندر نبیوں کی جماعت دیکھی، آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی وہاں موجود ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ آج پتہ نہیں کس کو یہاں امامت کا منصب ملے گا، کون جو ہے امام الانبیاء کا لقب پائے گا۔ نماز کی تیاری ہوئی، فہانت الصلاۃ، نماز کا جب وقت قریب آ گیا، فاممتہم، میں نے ان کی وہاں امامت کی۔ اللہ نے امام الانبیاء جس مقام پر نبی کو بنایا وہ مسجد اقصی تھی۔ ہماری نظروں میں کیوں مسجد اقصی اہمیت والی نہ ہو، کیوں مقام والی نہ ہو، کیوں مرتبے والی نہ ہو؟ ہمارے نبی کو اللہ نے جب مرتبہ دینا چاہا مسجد حرام میں بھی دے سکتا تھا، لیکن مسجد اقصی میں لے جا کر دیا، یہ بتانے کے لیے یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، اہل کتاب کو بھی اور مسلمانوں کو بھی میرا نبی جو ہے مسجد حرام کو بھی عزت بخشنے والا ہے، اور میرا نبی مسجد اقصی کو بھی عزت بخشنے والا ہے۔ تو اس لیے ہماری نظر میں بہت اس کی اہمیت ہے ہمارے پیغمبر کو۔ اور پھر دوسری مسلمانوں کی جو اس سے نسبت ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اب مدینہ جانے کے بعد نماز پڑھنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو ہمارے لیے وہ قبلہ بن گیا۔ مدینہ آنے کے بعد اس کو پہلا قبلہ قرار دیا گیا۔ مکہ میں اللہ کے نبی مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینہ میں گئے تو قبلہ بنا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں
یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے محبوب پیغمبر نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور یہ نماز پڑھنے کے دوران بھی آپ کی چاہت یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ اللہ نے آپ کی یہ چاہت بھی پوری کرنی تھی، اور یہ قبلہ بنا کر اس مسجد اقصی کو بھی مقام عطا کرنا تھا، مسلمانوں کی نظر میں عزت والا بنانا تھا۔ 16 یا 17 مہینے اس کو قبلہ مقرر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے میرے پیغمبر، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور آپ کی چاہت سے بھی واقف ہیں کہ آپ کی چاہت یہ ہے کہ میرا قبلہ وہ بنے جو ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ تھا، جو قبلہ جو ہے میرے اسلاف کا تھا، میں اس کی طرف منہ کروں، لہذا اب آپ اپنا منہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کیا کریں۔ لہذا آپ سے حکم تبدیل ہو گیا، اور اللہ کے پیغمبر نماز ہی کی حالت میں جو ہے قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ تو ہمارے لیے وہ مسجد اقصی بھی قابل احترام ہے کہ ہمارا قبلہ ہے، کچھ وقت تک رہا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں بہت سارے اپنے نبی بھیجے۔ ہمارا تمام نبیوں پر ایمان ہے، ہر نبی کی عزت و تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اکثر نبی جو آئے وہ وہی اسی علاقے کے اندر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بابرکت زمین قرار دیا ہے، فلسطین کی زرزمین۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر یہ شام، اردن، لبنان، فلسطین، یہ سب ایک ہی علاقہ تھا، اور شام کا علاقہ کہلاتا تھا، اور اس کو بیت المقدس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی ہجرت گاہ بھی ہے، لوط علیہ السلام کی ہجرت گاہ بھی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب آپ کی قوم آپ کی بات نہیں مان رہی، آپ ہجرت کر کے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہاں ہجرت کر کے جائیں؟ بیت المقدس۔ جیسے ہمارے نبی کو حکم ہوا آپ مدینہ ہجرت کر کے جائیں، ہمارے نبی کے مدینہ ہجرت کرنے کی وجہ سے یثرب کی بستی مدینہ طیبہ بن گئی، عزت والی بن گئی، مقام والی بن گئی، مرتبے والی بن گئی۔ تو جہاں ابراہیم خلیل اللہ ہجرت کر کے آئے اس کا مرتبہ کم تو نہیں ہوگا، اس کا مرتبہ بھی بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر اس سرزمین کو جو ہے وہ برکت والی قرار دیا ہے۔ پہلا مقام اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، وَنَجَّيْنَاهُ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، وَلُوطًا اور ان کے بھتیجے لوط، ان کو ہم نے جو ہے جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ نے کہا یہاں سے آپ نکل جاؤ، اہل ایمان کو ساتھ لے لو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ کہاں جاؤں؟ کہا جی بابرکت سرزمین میں چلے جاؤ۔ اور وہ بابرکت سرزمین کون سی تھی؟ التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے تمام دنیا والوں کے لیے وہ بابرکت جگہ بنائی تھی، ہم نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کر کے یہاں آئے، لوط علیہ السلام بھی ہجرت کر کے یہاں آئے اور یہاں آ کر بسے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق پیدا ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام جب تک زندہ رہے یہیں پہ رہے،
ان کی اولادیں بعد میں یہاں سے مصر منتقل ہو گئیں. یعقوب علیہ السلام اپنی جو ہے اولادوں کو لے کر جب یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے اور وہاں پر انہیں حکمرانی ملی تو انہوں نے اپنے ابو جان کو بھی بلا لیا, اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیا. یہ خاندان وہاں آباد ہو گیا. اور یہ بیت المقدس اس کو اجاڑنے کی بھی بہت کوششیں ہوئی لیکن دوبارہ آباد ہوتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بخت نصر بادشاہ نے اس بستی کو اجاڑ دیا, حملہ کر کے یہاں کے مکینوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا. عزیر علیہ السلام جب اس بستی کے پاس سے گزرے تو یہ لوگوں کی جو ہے وہ حالت دیکھی, بستی کی حالت دیکھی, تعجب کیا. اللہ نے وہ نقشہ قرآن میں کھینچ دیا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, اس آدمی کی طرح کہ جو آدمی ایک بستی کے پاس سے گزرا جو چھتوں کے بل گری پڑی تھی, مکانات گر چکے تھے, لوگ مر چکے تھے, اور اس دوران ان کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اس بستی کے مکینوں کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو ہڈیاں بن گئے, یہ تو مٹی کھا گئی, کیسے یہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک انہیں موت دے دی. فمات اللہ 100 عام ثم بعثہ, پھر اس کو اٹھایا, کہا کم لبثت, بتاؤ کتنا عرصہ تم یہاں رہے ہو؟ کہا لبثت یوما او بعض یوم. تو عزیر کہنے لگے ایک دن یا ایک رات یا رہا ہوں, مجھے یہی یاد ہے, یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں, بل لبثت 100 عام, 100 سال تک جو ہے تم اس بستی کے اندر موت کی حالت میں رہے ہو. اور پھر اللہ نے ان کے گدھے کو بھی زندہ کیا, ان کا کھانا بھی مہیا کر دیا, تو یہی بستی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت بنایا. لوگوں نے جتنی بھی اجاڑنے کی کوشش کی ہے پھر آباد ہوتی رہی. اور سورہ الانبیاء آیت 71 کی یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی سنائی ہے. اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں مہاجرن الی بلاد الشام الی الارض المقدسہ منہا, یہاں جو ہے بستی سے مراد شام کے علاقے ہیں, مقدس جو ہے وہ سرزمین ہے, وہاں پر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے. دوسرا مقام یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں, یہودیوں سے, اے یہودیوں تمہاری یہ علاقہ جو ہے دشمن کے قبضے میں آ گیا ہے, اب اس کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے نا آؤ میرے ساتھ چلو. اللہ نے تمہارے لیے یہ لکھ رکھا ہے کہ یہاں تمہیں بسائے گا, عزت دے گا, مقام دے گا, لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے تھوڑا سا جہاد کرنا ہے, لڑائی کرنی ہے. انہوں نے کہا پیٹھ میرے کر نہیں پھیرنا, تو ان کا آگے سے جواب کیا تھا؟ یہ بات یاد رکھو, یہودی بہادر نہیں ہے. یہودی صرف چال باز ہیں, چال باز, دھوکے باز, فراڈی. یہودیوں کے اندر جو ہے نا بہادری نہیں ہے. اس لیے کہ اگر بہادری ہوتی تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ, کہتے چلتے ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تم چلے جاؤ اکیلے اور اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ اور جہاد کر لو, جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم پھر وہاں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر 40 سال تک جو ہے پھر ان کو بیابان اور جنگلات کے اندر گھمایا.
اور آج بھی اگر دیکھیں حماس نے حملہ کیا، حماس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور اس وقت سب سے بڑی ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے، لیکن ان کی بزدلی کو دیکھیے کیسے بھاگ رہے ہیں۔ یہ رب کا قرآن سچا ہے، وہ کہتا ہے یہ بزدل قوم ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کو جرأت کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے۔ مسلمان تھوڑی سی بہادری دکھائے، یہ کیسے تم دما کر بھاگیں گے؟ ان کی فطرت کے اندر بہادری نہیں ہے۔ اور اگر مدینہ کا بھی آپ دیکھیں، جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے تھے تو 3 قبیلے وہاں پر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب اللہ کے نبی نے ان سے معاہدے کیے کہ دیکھو مل جل کر رہنا ہے، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، لیکن اندر سے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف چالیں چلی، اور جب چالیں چلی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، کم تعداد تھی۔ سب سے پہلے چال بنو قینقاع نے چلی، معاہدے کو توڑا۔ اللہ کے نبی نے جا کر صرف یہ کہا کہ آپ جلدی سے یہاں نکل جاؤ، نہیں تو تمہارے خلاف کارروائی ہوگی، اور فوری طور پہ نکل کے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ مسلمانوں کے پاس وسائل اتنے نہیں تھے، کمزور تھے۔ پھر دوسرا معاہدہ توڑا بنو نذیر نے، اور بنو نذیر کا جب اللہ کے نبی نے محاصرہ کیا تو یہ بنو نذیر باغات والے تھے، مالدار تھے، ٹیکنالوجی والے تھے، وسائل والے تھے، لیکن محبوب کبریا کا یہ جملہ ان کو ہلا کر رکھ دیا، نکل جاؤ یہاں سے، وہ فوراً نکل کر چلے گئے۔ اور تیسرا غزوہ احزاب کے موقع پر جب بنو قریظہ نے کفار کا ساتھ دیا، اللہ نے فوراً اللہ کے نبی کو حکم دیا، اے میرے پیغمبر جائیے ان کے خلاف کارروائی کیجئے۔ آپ کا محاصرہ کرنے کی دیر تھی، ایک یہودی کو بھی جرأت نہیں ہوئی کہ آگے سے وہ ہتھیار اٹھا کر آ جائے۔ اتنے بزدل قوم ہے یہ۔ آج ہم نے ان کو طاقت والے سمجھ لیا ہے۔ طاقت اصل ایمان کی ہوتی ہے، طاقت اصل توحید کی ہوتی ہے، طاقت اصل جو ہے وہ اسلام کی ہوتی ہے۔ آج ہم خود بزدل بن گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ جرأت آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں ایک بزدل سا کتا جو ہے جب اس کے آگے آپ بھاگنا شروع کر دو وہ بھی آپ کے پیچھے کاٹنے کے لیے بھاگے گا، اور آپ کھڑے ہو جاؤ تو وہ فوراً بھاگ جائے گا۔ یہ حالت ہے یہودیوں کی۔ ٹک نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ دنیا کے اندر اپنے سہارے پر کھڑے نہیں ہو سکتے، الا بحبل من اللہ او حبل من الناس۔ ان کے پیچھے عیسائی ہوں گے، ان کے پیچھے امریکہ ہوگا، ان کے پیچھے برطانیہ ہوگا، ان کے پیچھے عالم کفر ہوگا۔ یہ ان کے بلبوتے پر کھڑے ہوں گے، یہ اپنے بلبوتے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل اگر کھڑا ہے تو غیروں کے سہارے پر ہے، اور غیروں کے سہارے پر جو کھڑا ہے اس کا کوئی وجود نہیں، صرف مسلمانوں کو جرأت کی ضرورت ہے۔ اس کی میں تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہے قوم اس میں داخل ہو جاؤ، بابرکت سرزمین میں چلے جاؤ۔ تو بابرکت سرزمین کون سی تھی؟ یہ بیت المقدس، فلسطین کی سرزمین۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا دور آیا اور ہم نے کیا کیا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ ہم نے جو ہے ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا اور وہ اس بابرکت سرزمین کی طرف چلا کرتی تھی، اور یہ بابرکت سرزمین جو ہے یہ فلسطین کی سرزمین تھی۔ یہ سورہ الانبیاء آیت 81 ہے۔ اور اسی طرح وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو
اس جگہ کا وارث بنا دیا. یہ زمین میں کمزور سمجھے گئے تھے, ہم نے اس زمین کا وارث بنا دیا. التی بارکنا فیہا, جہاں ہم نے برکتیں عطا فرمائی تھی. بنی اسرائیل کا جو وجود ہے نا, وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں سے. اسرائیل اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, اور ان کی جو اولادیں ہیں وہ اسرائیل کہلائیں, بنی اسرائیل کہلائیں, یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولادیں. اور یہودی کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یہودا, اس کی اولاد جو ہے یہ آگے بڑھی اور اس سے یہ یہودی کہلائے. اب یہ بابرکت سرزمین جس کو ہمارے قرآن نے کہا, تو ہم اس کو محبت کی نگاہ سے کیوں نہ دیکھیں, اس کا تحفظ ہم کیوں نہ کریں, جسے قرآن نے بابرکت قرار دیا, اور پھر اتنی بابرکت قرار دیا کہ ہمارے پیغمبر کو وہاں لے کر گیا اللہ. پھر اللہ کے پیغمبر نے بھی اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں. کیا بیان فرمائیں؟ آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. ثواب کی نیت سے دور دراز اگر سفر کرنا ہے تو 3 مساجد کے علاوہ کہیں پر اور سفر ثواب کی نیت سے نہ کرنا. ثواب کی نیت سے جانا ہے تو 3 مقامات پہ جانا. المسجد الحرام, سب سے پہلی ثواب کی جگہ مسجد حرام ہے, جس کے لیے ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے. ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر. پھر اس کے بعد دوسری کون سی جگہ؟ وہ مسجد الرسول, اللہ کے نبی کی مسجد, مسجد نبوی. مسجد نبوی کی طرف ثواب کی نیت سے جانا بالکل درست ہے, بہت ثواب ملتا ہے. اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے پر 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے مسجد اقصی کا نام لیا کہ مسجد اقصی بھی ثواب کی نیت سے جا سکتے ہو, جاؤ, وہاں پر بھی ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے. ایک روایت میں 50,000 کا ذکر بھی آتا ہے, لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے, کمزور ہے. اس لیے کہ مسجد نبوی کا مقام مسجد اقصی سے زیادہ ہے, اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے اس مسجد کو بنایا. اور یاد رکھو, بیت اللہ کو بھی اللہ کے نبیوں نے بنایا, مسجد اقصی کو بھی اللہ کے نبیوں نے بنایا, اور مسجد رسول یعنی مسجد نبوی کو بھی اللہ کے نبی نے بنایا. کتنے بڑے اعزاز والی مسجد ہیں, اور سب کا اللہ نے بہت اونچا مقام رکھا ہے, بڑا مرتبہ رکھا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے سوال کر لیا, اللہ کے رسول, ایو مسجد وضع فی الارض اول, مجھے یہ بتائیے اللہ نے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنوائی؟ سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنی وہ کون سی ہے؟ قال المسجد الحرام, آپ نے فرمایا مسجد حرام. مسجد حرام, خانہ کعبہ, بیت اللہ, کئی نام ہے اس کے. قلت ثم ایون, پھر میں نے کہا اس کے بعد. قال المسجد الاقصی, دوسرے نمبر پر اللہ نے جو مسجد زمین پر اپنی عبادت کے لیے بنائی وہ مسجد اقصی بنائی. اور قلت کم بینہما, میں نے پوچھا ان کے درمیان فاصلہ کیا تھا, کتنا تھا؟ قال 40 سنتن, 40 سال. آدم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ بنایا, 40 سال کے بعد بیت المقدس بنایا. تو اس طرح جو ہے اس کی تعمیر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کروائی. اب ہماری نظر میں یہ بہت ہی محترم, آپ محترم ہونے کی وجوہات جان چکے ہیں کہ ہمارا قبلہ بھی ہے, ہمارے نبی کو امامت کا منصب بھی وہاں ملا, اللہ نے خیر و برکت والی زمین بھی قرار دیا. اور پھر
اس کو عزت و تکریم کے لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کے حرمت والی چیزوں کا احترام کرے گا اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ تو ہماری نظر میں اس کی عزت ہے۔ اب یہودی عزت کیوں کرتے ہیں؟ یہودی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مسجد جو ہے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسحاق نے بنائی، اور اس کے بعد ہماری اس کے اوپر جو ہے وہ جاگیرداری ہو گئی، ہماری انبیاء کا قبلہ یہ رہا۔ اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی، جہاں اس وقت مسجد اقصی موجود ہے، وہاں پر اصل میں ہیکل سلیمانی موجود تھا جو ہماری عبادت گاہ تھا۔ یہ موجودہ مسجد اقصی یہ مسلمانوں نے بنائی ہے، لہذا اس مسجد کو گرا کر ہم اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لو، اس وقت جو ہمارے میڈیا میں مسجد کی جو تصویر دی جاتی ہے نا مسجد اقصی کی، گولڈن کلر کی، اوپر گنبد بنا ہوا، یہ مسجد اقصی نہیں، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ یہ بھی مسجد کی طرح بنا ہوا ہے، مسجد یہ نہیں۔ مسجد کا گنبد جو ہے وہ سرمئی کلر کا ہے، اور یہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی چال ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے مسجد اقصی کے اس گنبد کو ظاہر کر کے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بٹھائیں کہ ہم اس کو گرا دیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم مسجد اقصی کو اگر گرا دیں تو کوئی مسئلہ نہ بنے، وہ صرف اس کے تحفظ کے لیے کھڑے رہیں۔ وہ جو گولڈن کلر کا جو محراب ہے اس مسجد کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کھڑے رہیں، اور اصل مسجد ان سے جو ہے بلا دیں۔ یہ بھی چال ہے ان کی۔ سرمئی کلر کا گنبد آپ سرچ کیجئے گا، نیٹ پہ بھی آئے گا، جو سرمئی کلر کا گنبد ہے یہ مسجد اقصی ہے، اور جو گولڈن کلر کا گنبد ہے یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ یہ بعد میں حکمرانوں نے بنایا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں بھی یہ بہت زیادہ عزت والی ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے ہاں بھی عزت والی بنی، مقام والی بنی، اور ہمارے ہاں اور زیادہ مقام والی اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں آئیں گے تو وہ اسی سرزمین میں آئیں گے، دجال کو وہیں پر قتل کریں گے، لد مقام پر، اور اس طرح جو ہے ہمارے لیے اور زیادہ عزت و تکریم والی ہے۔ جتنے دلائل ہمارے ہیں اتنے کسی کے پاس بھی نہیں، اس لیے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کریں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، اے لوگو ابراہیم کو اپنا قرار دینے والے ابراہیم کے نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ابراہیم کو ماننے والے وہی ہیں جو اس کے پیروکار ہیں۔ آج قربانی ابراہیم کی سنت پر ادا کرتا ہے تو مسلمان، آج حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ادا کرتا ہے تو مسلمان، وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ بیت المقدس ہمارا؟ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ جب فتح ہوا سن 15 ہجری کے اندر، وہ باقاعدہ وہاں آئے، اس وقت عیسائیوں کا اس پر قبضہ تھا، اور عیسائیوں نے اس وقت یہ کہا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو اس بیت المقدس کو فتح کرے گا، یہاں کامیاب ہوگا، اس کی نشانیاں ہیں، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ نشانیاں دیکھی تو وہ ساری کی ساری عمر فاروق کے اندر پائی جا رہی تھی، انہوں نے خود ہی چابیاں لا کے دے دی یہ لوگ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ غیر مسلموں کے قبضے کے اندر آ گیا، اور جب دوبارہ قبضے کے اندر آیا پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنے دورے کے اندر جو ہے اس کو آزاد کروایا، اور اس کے بعد پھر چالیں چلی جاتی رہیں، غرض کہ اس کے خلاف جو ہے بہت ساری چالیں چلی جاتی رہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی چونکہ بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی عزت والی چیزوں کی عزت کرنا یہ دل کے تقوی اور پرہیزگاری کی نشانی ہے، یہ علامت ہے۔ اب اس پر جو ہے غاصبوں کا قبضہ، اللہ کے محبوب پیغمبر فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لما فرغ سلیمان بن داؤد من بناء المقدس، جب سلیمان بن داؤد نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، مکمل کرنے کے بعد سأل اللہ ثلاثا، انہوں نے بیت المقدس کو مکمل کرنے کے بعد 3 دعائیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعائیں مانگی، اور بیت المقدس کو تعمیر کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بھی 3 دعائیں مانگی، اور اچھا کام کرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ کون سی 3 دعائیں تھیں؟ پہلی دعا یہ مانگی حکمن یصادف حکمہ، اے اللہ مجھے فیصلے کرنے کی صلاحیت ایسی عطا فرما دے جو فیصلہ کروں تیرا پسندیدہ فیصلہ بن جائے۔ میرے اندر قوت فیصلہ بہت زیادہ پیدا کر دیں۔ قوت فیصلہ سلیمان علیہ السلام کے اندر اللہ نے پیدا کی، ان کے باپ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، لیکن اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو پسند کیا۔ قرآن کریم میں بھی ایک فیصلے کا ذکر ہے، وہ حدیث میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں فیصلہ یہ ہے کہ ان کے دور کے اندر داؤد علیہ السلام اس وقت کے حکمران بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ مقدمہ آ گیا، ایک آدمی کی کھیتی دوسرے آدمی کی بکریاں جو ہے وہ چر کر چلی گئیں، اب جو ہے یہ کیا حل کیا جائے؟ داؤد علیہ السلام نے کیا فیصلہ سنایا، اور سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا سنایا؟ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اللہ کو پسند کیوں آیا؟ اس لیے کہ دعا مانگ رہے ہیں نا، یصادف حکمہ، اے اللہ میرا فیصلہ تیری چاہت کے مطابق ہو جائے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا بکریاں دے دو اس کو، کھیت والے کو، اور کھیت دے دو اس کو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ بکریاں اس کو دے اس وقت تک جب یہ دودھ جو ہے وہ باقاعدہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے وہ کھیت والا، اور یہ کھیت کو دوبارہ سے جو ہے تیار کرے، جتنا جو ہے وہ کھایا تھا اس نہج پہ جب پہنچ جائے تو بکریاں واپس ہو جائیں گی اور کھیت اس کو واپس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ بڑا پسند فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے، 2 عورتیں آ گئیں، کہنے لگیں جی ہمارا دونوں کے بچے تھے، کہیں دیہات کے اندر گئیں، جنگل میں گئیں، اپنے بچوں کو وہاں سلا کر گھومنے پھرنے چلی گئی، ایک کا بچہ جو ہے بھیڑیا کھا گیا، اب دوسری نے دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے، اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے، لڑائی ہو گئی۔ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے جب بات سنی تو جس کا بچہ گم ہو گیا تھا وہ بڑی تھی اور دوسری چھوٹی تھی، وہ بڑی چرب زبان تھی، اپنی باتوں کے ذریعے داؤد علیہ السلام کو قائل کر لیا یہ میرا بچہ ہے۔ اب وہ لے کر انہوں نے اس کو دے دیا، کیونکہ کچھ لوگ مقدمہ میں بہت چرب زبان ہوتے ہیں، اپنے حق میں فیصلہ لے لیتے ہیں۔ اب فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا، باہر پھر دوبارہ لڑائی ہو گئی، سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی، ہاں جی کیا معاملہ ہے؟ کہا جی یہ آپ کے ابو نے فیصلہ سنا دیا اور یہ پھر بھی لڑ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، آپ نے ایک شخص کو بھیجا جاؤ چھری لے کر آؤ۔ وہ جب چھری لینے کے لیے جانے لگا تو وہ چھوٹی عورت جس کا اصل بچہ تھا وہ پوچھتی ہے کیوں منگوا رہے ہیں؟ کہا جی تم لڑائی چھوڑو گی نہیں، اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا، ایک اس بڑی کو دے دوں گا، ایک چھوٹی کو دے دوں گا۔
اس دوران بڑی خاموش رہی اور چھوٹی بول اٹھی، نا اے اللہ کے پیغمبر، میں دستبردار ہوتی ہوں، میں چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ سمجھ گئے اصل ماں جو ہے اس کے دل کے اندر بچے کا درد ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ بچہ جو ہے مر جائے، وہ چاہتی ہے زندہ رہا تو کبھی نہ کبھی ملاقات ہو ہی جائے گی، لہذا اصل جو ہے ماں یہ ہے، اس کو بچہ دے دیا اور دوسرے کو کہا اس سے نہیں پوچھنا۔ یہ ان کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور دوسری دعا انہوں نے مانگی، وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ بَعْدَهُ، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا، میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے کیسی بادشاہت دی انہیں اللہ نے انسان تو درکنار جنات پر بھی، اور جنات تو درکنار یہ کیڑے مکوڑوں کی زبانیں بھی سکھائیں، یہ مچھلیوں کی زبانیں بھی سکھائیں، ساری زبانیں اللہ نے انہیں سکھائیں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے شیطان آ گیا اور میرا دل چاہ رہا تھا میں اس شیطان کو پکڑ کر جو ہے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، تاکہ کل تم بھی دیکھ لو کہ تمہارے نبی کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے، شیطان کو پکڑ کر باندھ سکتا ہے۔ لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، مجھے ان کی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا، اللہ جیسی بادشاہت مجھے دی ہے ایسی کسی کو نہ دینا۔ میں نے ان کی لاج رکھتے ہوئے اس کو نہیں پکڑا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دو دعائیں قبول کر لیں۔ اور آگے چل کر تیسری دعا جو انہوں نے کی وہ یہ فرمایا، وَأَلَّا يَأْتِي هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ بِهِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ اے اللہ تیسری دعا یہ ہے کہ مسجد اقصی میں آ کر جو بندہ نماز پڑھ لینا، اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف بنا دینا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا پہلی دونوں دعائیں ان کی قبول ہو گئیں، لیکن تیسری بھی امید ہے کہ قبول ہو گئی ہوگی۔ تیسری کے بارے آپ نے اتھینٹک نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ تو مسجد حرام کے بارے میں ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ محبوب کبریا نے بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ قلنا لے یہ ذالک، ہم نے کہا کیوں اے اللہ کے پیغمبر؟ آپ نے فرمایا لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحۃ علیہا، اس لیے کہ اس زرزمین میں اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 3354۔ اور محبوب کبریا نے فرمایا دجال جب آئے گا ہر جگہ چلا جائے گا، لیکن 4 مقامات پر وہ نہیں جا سکے گا، 4 مقامات پر دجال نہیں جا سکے گا۔ وہ کون سے 4 مقامات ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فذکر المسجد الحرام والمسجد الاقصی والطور والمدینہ۔ آپ نے فرمایا مسجد حرام میں بھی نہیں آئے گا، یعنی مکہ مکرمہ میں نہیں آئے گا، مسجد اقصی میں نہیں آئے گا، طور پہاڑ پر نہیں آئے گا، مدینہ جو ہے اس کے اندر نہیں آئے گا، مدینہ کے جو ہے کناروں پر اللہ کے فرشتے متعین ہوں گے، وہ وہاں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے اس کو۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور آخر میں جا کر اللہ کے پیغمبر نے ایک بڑی اہم بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اے لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تقاتل الیہودا، تمہاری یہودیوں سے جنگ ہوگی، تمہاری مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی تمہاری۔ ایک طرف مسلمان ہوں گے، ایک طرف یہودی اور اس کے حواری ہوں گے۔ اس دوران کیا ہوگا؟ اگر تم تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کرو، اگر تم تھوڑی سی بہادری کا مظاہرہ کرو، اگر تم اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرو، اگر تمام مسلمان متحد ہو جاؤ، تو نتیجہ یہ نکلے گا
کہ ان یہودیوں کو کوئی جگہ پناہ نہیں ملے گی، ان یہودیوں کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور کیسے نہیں ملے گی؟ حتی یقول الحجر، اگر پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا اور یا کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو فوراً جو ہے وہ پتھر بول کر، وہ درخت بول کر یہ بتائے گا یا مسلم ھذا یہودی فاقتلہ، یہ یہودی بیٹھا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ اللہ کے بندو، تمہاری اللہ کتنی مدد فرمائے گا، پتھر تمہارے حق میں، یہ درخت تمہارے حق میں، اللہ کی نصرت تمہارے حق میں، اور پھر تم بزدلی کا مظاہرہ دکھاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بزدلی کی ضرورت نہیں، آج فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مدد اور نصرت کی ضرورت ہے۔ اور یہ موجودہ اسرائیل کا وجود یہ بالکل غلط وجود ہے۔ عربوں کے بیچ کے اندر برطانیہ نے جو ہے یہ ان کو آباد کیا۔ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، 1917 کے اندر 1917 کے اندر برطانیہ نے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ان علاقوں کے اندر، اور اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے بعد پھر جو ہے برطانیہ کے سیکریٹری خارجہ نے یہ خط لکھا، ہم فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کو جگہ فراہم کریں گے، لہذا تمام یہودی جہاں پر بھی ہیں وہ یہاں جمع ہو جائیں، ان کو ویزا دیا جائے گا، ان کو سہولیات دی جائیں گی، ان کو جو ہے یہاں پر ہر ممکن جگہ فراہم کی جائے گی۔ اور اس طرح اس نے فلسطین کے علاقے کے اندر، آپ پرانا نقشہ اگر دیکھیں تو چھوٹا سا ایک بستی، ایک گاؤں کے طور پر آباد کیا گیا 1917 میں۔ کس نے آباد کیا؟ برطانیہ نے۔ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا تھا کہ یہ غیروں کے سہارے کے بغیر نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ بالکل سچ فرمایا تھا۔ غیروں کا سہارا ملا، برطانیہ نے وہاں ان کو آباد کیا۔ 1923 تک جو ہے پھر اس نے کافی آباد کرنے کے بعد اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا، اور اس دوران یہودیوں کے سالے جو ہے جہاں پوری دنیا میں یہودی سے لا کر یہاں آباد کیے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ جب جانے لگا تو اس دوران اس نے یہودیوں کو مسلح کر کے چھوڑا، اور مسلح کر کے کس طرح چھوڑا؟ 1948 کے اندر پاکستان کے 1 سال کے بعد باقاعدہ جو ہے اسرائیل نے اپنا الگ ملک کا اور ریاست کا اعلان کر دیا۔ یہ ناجائز لا کر یہاں بسائے گئے۔ اگر بسانا تھا تو برطانیہ نے بساتا، اگر بسانا تھا تو امریکہ نے بساتا، لیکن کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے پیٹ میں چھرا گھونپنے کے لیے یہ عمل سر انجام دیا گیا۔ اور اقوام متحدہ نے، جو کہ ہے ہی ان کی، اقوام متحدہ اگر دیکھیں تو ہے ہی مغربی لوگوں کی، ہمارے حق میں کون سا فیصلہ ہے اقوام متحدہ کا؟ ہر فیصلہ ان کے حق میں، اور انہوں نے اس کے بارے باقاعدہ 181 قرارداد منظور کی۔ اس چھوٹے سے خطے کو بڑھانے کے لیے 56% علاقہ جو ہے کہا یہ یہودیوں کا ہے، یہ یہودیوں کا ہے۔ اس پر باقاعدہ احتجاج ہوا، اور احتجاج کرنے والے جو فلسطینی تھے ان کو جو ہے قید کیا گیا، ان کو قتل عام کیا گیا، ان کو جو ہے جلا وطن کیا گیا، اور اس طرح جو ہے قرارداد ظالمانہ لا کر آج ہم اقوام متحدہ جو ہے اس کی باتوں پر کیسے یقین کریں؟ میں تو کہتا ہوں اقوام متحدہ جو ہے یہ مسلمانوں کی دشمن ہے۔ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو یہ گونگی بن جاتی ہے، اور جہاں اوروں پر ظلم ہو یہ باتیں شروع کر دیتی۔ اقوام متحدہ مسلمانوں کی ہونی چاہیے تاکہ ان جو ہے پتہ چلے کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر 181 قرارداد کے ذریعے ان کے جب یہ حوالے کیا گیا، فلسطینیوں کا احتجاج ہوا، انہیں جو ہے اٹھا کر کیمپوں میں منتقل کیا گیا، کوئی لبنان کے پاس کیمپ تھے، کوئی جو ہے بارڈر پہ تھے۔ پھر عرب اسرائیل جو ہے ان کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس دوران جو ہے 500 گھر جو ہے انہوں نے خالی کروائے،
اور 15,000 فلسطینیوں کو شہید کیا. 15,000 فلسطینی اس دوران شہید کیے. یعنی فلسطینیوں کو اقلیت میں لانے کے لیے اور اسرائیل کو اکثریت میں لانے کے لیے یہ پیچھے سے باقاعدہ پلاننگ ہوئی. اور 1987 میں اسرائیلیوں کا ایک ٹرک جو ہے اس نے فلسطینیوں کو جو ہے کچل دیا. اس پر جو ہے فلسطینیوں نے بیچاروں نے احتجاج کیا تو اس پر اور ان کا علاقہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا. کرتے کرتے جو ہے یہ معاملہ، اور 1993 میں یاسر عرفات نے معاہدہ کیا، اور معاہدہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ بیت المقدس یعنی یروشلم جو ہے یہاں فلسطین کا دارالخلافہ بنے گا، یہاں جو ہے یہودیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. لیکن اس کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ بہادر نے پیچھے سے سپورٹ کی اور کہا نہیں، یہ بیت المقدس جو ہے یہ جو ہے اسرائیل کا دارالخلافہ بنے گا. اور اس پر بہت زیادہ احتجاج ہوا، لیکن کوئی اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ عرب بھی تقسیم ہو گئے، مسلمان بھی تقسیم ہو گئے، مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی. اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے معاملہ یہاں تک پہنچا. 2017 میں سابق امریکی جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یروشلم میں اس کو دارالحکومت بنانے کا بھی اعلان کیا، اپنا سفارت خانہ بھی یہاں کھولنے کا اعلان کیا. کیا ہے یہ سارا کا سارا یورپ کا اتحاد مسلمانوں کے مقدس مقام پر قبضہ کرنے کے لیے. جب وہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، تم کافروں کو اپنا نہ سمجھو، یہ اوپر سے جو تمہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہیں. اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے وَلَا تَجِدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ أَشَدُّ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. آئے میرے پیغمبر، آپ جو ہے نا سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن پائیں گے نا کسی کو، یہودیوں کو پائیں گے. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین کو پائیں گے. اس وقت سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے وہ یہودیوں کی ہے. اور آج ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے کوشاں. اللہ کے بندو، آج بھی دیکھو کتنا غزہ کا علاقہ کھنڈر بنا دیا گیا، وہاں کے بیچارے فلسطینیوں کی املاک جائیدادیں تباہ، اور کتنے فلسطین بیچارے جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. آج جو ہے یورپ کو یہ نظر نہیں آتا اور وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اور ادھر مسلمان جو ہے بالکل خواب خرگوش کی نیند سوئے ہوئے. کوئی نہیں. اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دامے درہمے سخنے جو ہمارے ساتھ ہم سے ہو سکتا ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں. ایک مدد اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان جس کونے میں بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے. دوسری مدد اس لیے کہ مسجد اقصی یہودیوں کی ملکیت نہیں، یہ مسلمانوں کی ہے. لہذا مسجد اقصی کو یہودیوں کی سازشوں سے بچانے کے لیے اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ آپ کے لیے جنت میں ایک محل نہیں، اللہ ہزاروں محل بنا دے گا کہ میرے گھر کی حرمت کے لیے ہی کھڑے ہوئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں کو بھی ہم اس بات پر آمادہ کریں، ان کو بھی کہیں کہ یہ وقت ضرورت ہے کہ اس وقت فلسطینی بھائیوں کی مدد کی جائے، اور ان کے پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے تدارک کے لیے اور اس کو رکوانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے. اور فلسطینیوں کا جو چھینا ہوا علاقہ ہے وہ اسرائیل سے لے کر ان کے حوالے کیا جائے، اسرائیل کو اسی طرح محصور کر دیا جائے جتنا وہ 1948 میں تھا. اس سے زیادہ کا علاقہ جو ہے ان کا حق نہیں بنتا. یہ ظالمانہ قبضہ ہے اور اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. کیا آپ اس بات پر متفق ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے. مسلمان
مسجد اقصی اور فلسطین کی حمایت اور مدد کے لیے سارے متحد ہیں۔ اے اللہ تو اس بات پر گواہ ہو جا، تیرے گھر کی عزت و تکریم کے لیے تیرے بندے ایمانی قوت کو لے کر کھڑے ہیں۔ اے اللہ تو جو ہے ان کو قوت اور طاقت عطا فرما تاکہ یہ تیرے گھر کو یہودیوں سے آزاد کرنے کے لیے کردار ادا کریں، اپنے حکمرانوں کو بھی آمادہ کریں، اور فلسطینی بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیا کرو، اور یہ دعا اپنا وطیرہ بنا لو۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ان کے مقابلے میں تو خود کافی ہو جا۔ اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ یہودیوں کے شر سے تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اللہم منزل الکتاب، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب، اللہم اہزمہم وزلزلہم وانصرنا علیہم۔ یہ دعائیں کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی نصرت و مدد فرما، اے اللہ انہیں طاقت اور ہمت عطا فرما تاکہ وہ، یہ تو مقابلہ نہیں ہے ان کا، وہ بیچارے نہتے ہیں، ادھر جو ہے وہ ٹینک ہے، یہ وہی صورتحال ہے جیسے کہ ابابیلوں نے آ کے جو ہے اس کو تباہ کر دیا تھا لشکر کو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لشکر بھیج کہ جو ان کا تہس نہس کر کے اور فلسطینیوں کو عزت عطا کرے، مقام عطا کرے، اور جو ظالم ہیں اے اللہ اہلک الظالمین بالظالمین، ظالموں کو ظالموں کے ذریعے تو ہلاک فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کیا کرو، نماز کے بعد بھی، چلتے پھرتے بھی۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو ضرور کر سکتے ہیں، اور دعا اللہ ضرور سنتا ہے، اس لیے دعائیں بھی ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔